السلام علیکم سامعین محترم عباس سیدی شارپ نیو 123 حاضر ہے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح رنگین چٹکلے لطائف سے بھرپور اور فنی کے علاوہ معلوماتی چینل آپ کی خدمت میں ہمیشہ پیش اور آج میں اسموک کے حوالے سے اپنا فلاگ لایا ہوں۔ امید ہے استفادہ کریں گے کہ یہ کب اور کہاں سے شروع ہوئی اور کیا عوامل ہیں پاکستان میں اس کے لیے۔ تو آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی کہ اگر آپ اس کو سن لیں گے تو احتیاطی تدابیر اور اس کا تدارک ممکن ہو پائے گا۔ تو یہ عوامی مسئلہ ہے، اس کے لیے تمام دوستوں کو میں زحمت دوں گا کہ پلیز ایک بار ضرور اس پہ کان دھریں۔ باقی میں نے کبھی اتنا زور نہیں دیا کہ آپ سنیں یا نہ سنیں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ لطیفے وغیرہ جو ہے میرے وہ سن لیا کرے، بہت مہربانی ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ ہر طرح سے آپ کی صحت سے، آنکھوں سے، روزمرہ کے معاملات سے یہ مطابقت رکھتا ہے، تو اس لیے میری کوشش ہے کہ پلیز اس کو آپ جو ہے وہ آج ضرور سنیں تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ اس سے کیا کیا ہمیں پریشانیاں ہو رہی ہیں اور اس میں اسموک میں کس کا کتنا حصہ ہے، اس کی میں وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔ اس میں فصلوں کی باقیات جو ہیں، ان کو کسان جو ہے فصلوں کی باقیات جو بچ جاتی ہیں ویسٹ کرتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے۔ تو گندم جیسے کاشت کی یا کپاس کاشت کی اور جو زمین میں اس کا حصہ جڑا رہ گیا، اس کو وہ اس بجائی کے موسم کے اندر ہل چلانے سے پیشتر جو ہے اس کو وہ نظر آتش کرتے ہیں، جلاتے ہیں، اور اس سے جو اسموک پہ دھواں اٹھتا ہے سارا آسمان پہ جاتا ہے، وہ کوہر کی صورت میں وہ اسموک بن کے واپس برستا ہے وہاں سے۔ اور ہمارے کاشتکار جو ہے اس میں وہ بہت زیادہ حصہ بنتے ہیں اس کا، اور وہ اس کو اور کوئی طریقہ تلف کرنے کا نہیں نکالتے اس کے لیے۔ ہاں، کل ایک دیہاتی آیا تو کہہ رہا تھا کہ آج اسموک نہیں ہے، آج دھند ہے۔ تو میرا اس سے سوال تھا کہ آپ نے دھند کیسے محسوس کی؟ تو اس نے کہا کہ سرکار وہ دھند ایسے تھی کہ کپڑے گیلے ہو رہے تھے لیکن وہ اسموک ناک میں نہیں چڑھ رہی تھی۔ تو میں نے اس کی توجہ مبذول کروائی کہ جب آپ اس کو فرق جاننا چاہیں تو اپنے کپڑوں کی طرف غور سے دیکھیں۔ اگر اسموک دھند میں مکس ہو کے گر رہی ہے تو آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، سیاہ دھبے پڑ جائیں گے اوپر۔ اور اگر خالی دھند ہوئی تو وہ خالی پانی ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ اسموک ہے تو احتیاط ضرور برتیں اور اس سے بچیں۔ سامعین، یہ پہلا عنصر تو تھا اسموک میں فصلوں کی باقیات 3.9%، 3.9%۔ اس کے بعد ہے کچرا جلانا۔ کچرا جو ہے وہ جلاتے ہیں یہ ورکشاپ والے اور دوسرے لوگ، اس سے بنتی ہے یہ 3.6%، 3.6% اس سے۔ پھر گھریلو کچرا یہ بنتا ہے 0.11%، 0.11%۔ پھر اس میں اضافہ کرتا ہے گاڑیوں کا دھواں 83.15، 83.15، یہ سب سے زیادہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ صنعتی سرگرمیاں، لیکن وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں جسے ہم وہ نہیں چھوڑ سکتے، 9.07، 9.07%۔ اور پھر آخر میں کمرشل کچرا 0.14%، 0.14%۔ اور یہ ہو گئی اس کی اقسام جو ابتدائی طور پر اسموک کا حصہ بنتی ہیں۔ اور اب میں اس کی تاریخ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی اور یہ ہے کیا۔ اس کے متعلق تھوڑی سی آپ کو توجہ دینی پڑے گی اور غور سے سننا پڑے گا
آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور آپ کی معلومات میں یقیناً اضافے کا باعث بنے گا۔ اسموگ کا آغاز لندن سے ہوا تھا۔ لوگ 15 دسمبر 1952 کی صبح اٹھے تو شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ حد نگاہ صفر ہو چکی تھی۔ گاڑیوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹرین ڈرائیور پٹڑی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ پائلٹس کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا، اور بچے، والدین اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پورا شہر دھند میں گم تھا۔ شام کے وقت پتہ چلا یہ دھند نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ یہ گاڑھا سیاہ دھواں ہے۔ یہ دھواں اگلے دن 4000 لوگوں کی جان لے گیا، یعنی اس میں 4000 لوگ مارے گئے۔ لوگ کھانس کھانس کر دم توڑنے لگے۔ لندن کی سماجی زندگی رک گئی۔ ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئیں، فلائٹس منسوخ ہو گئیں، دفتروں اور اسکولوں میں چھٹی ہو گئی، شاپنگ سینٹرز بند ہو گئے اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ترک کر دیا۔ شہر میں سناٹا تھا۔ یہ سناٹا ایمبولینسز کی آوازوں سے پنکچر ہوتا تھا۔ قبرستان بھر چکے تھے اور ہسپتالوں میں مردے اور بیمار دونوں ایک بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن جاری رہا۔ 9 دسمبر کی رات بارش شروع ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا سلسلہ جاری رہا۔ دسمبر کے آخری دن تک لندن کے 12,000 لوگ انتقال کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، آشوب چشم، ٹی بی اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھے۔ ماحولیات کے ماہرین نے مختلف تحقیقات شروع کر دی۔ پتہ چلا 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن اسموگ پارٹیکلز پیدا ہوتے رہے۔ ان میں 140 ٹن ہائیڈرو کلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی تھی۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا، یہ تمام پارٹیکلز آئے کہاں سے تھے؟ پتہ چلا یہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ سن 1200 میں شروع ہوا تھا اور 750 برسوں میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ جنگل کٹ گئے، ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئیں، گاؤں دیہات شہر میں آ گئے، کھیت کھلیانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں، صنعتی انقلاب آیا، شہر میں ہزاروں فیکٹریاں لگ گئیں، بجلی ایجاد ہوئی، کوئلے سے چلنے والے پاؤڈر پلانٹ لگ گئے، ٹرین سروس شروع ہوئی، ٹرام آ گئی، گاڑیاں آئیں، تعمیرات شروع ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے۔ چنانچہ لندن کی فضا آلودہ ہوتی چلی گئی، ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردی شروع ہوئی، لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا، لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا۔ یہ دھواں 750 سال کی آلودگیوں میں مکس اپ ہوا، دسمبر کی دھند میں ملا اور گہری دبیز اور سیاہ گیس میں تبدیل ہو گیا، اور یہ گیس 5 دن شہر کے اندر گھومتی پھرتی رہی۔ ماہرین نے اس دھند کو سموگ اور فوگ کا 2 لفظ ملا کر سموگ کا نام دے دیا۔ میں دوبارہ وضاحت کر دوں کہ ماہرین نے اس دھند کو سموگ اور فوگ 2 لفظوں کو ملا کر سموگ کا نام دے دیا اور لندن کے اس سانحے کو گریٹ سموگ آف لندن قرار دے دیا۔ ماحولیات کے ماہرین نے سموگ کی تشخیص کر لی تھی، اب علاج کی باری تھی۔ علاج کی ذمہ داری کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی سر گرائڈ ڈیوڈ نے لی۔ یہ شریف خاندان کی طرح بزنس مین اور کارخانے دار تھے۔ یہ سن 1950 میں سیاست میں آئے۔
یہ گریٹ اسموگ آف لندن کے دنوں میں ہاؤس آف کامنز کے تازہ رکن بنے تھے۔ یہ اٹھے اور لندن کی فضا کو صاف کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ یہ ماہرین کے ساتھ مل کر 4 سال منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ بنا لیا۔ یہ ایکٹ ہاؤس آف کامنز میں پیش ہوا اور ایوان نے 5 جولائی 1956 کو اس کی منظوری دے دی۔ یہ ایکٹ 6 بنیادی اصلاحات پر مشتمل تھا۔ حکومت نے شہر کے اندر کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ عوام کو فائر پلیس کے لیے متبادل ذرائع فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت نے 1 سال میں یہ ذرائع فراہم کر دیے۔ ماڈرن ہیٹنگ سسٹم اس ایکٹ کی پیداوار تھا۔ سردیوں میں بجلی بھی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لوگ بجلی کے ذریعے گھر گرم کر لیں۔ حکومت نے شہر کے اندر فیکٹریاں بند کر دیں۔ مالکان کو شہر سے دور مفت جگہ بھی فراہم کی گئی۔ ٹیکس میں گنجائش بھی دی گئی اور فیکٹریاں شفٹ کرنے کے لیے قرضے بھی دیے گئے۔ بجلی کے تمام پلانٹس 2 برسوں میں لندن سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے گئے۔ لندن اور لندن کے اطراف میں درخت کاٹنا، زرعی زمینوں کے اسٹیٹس میں تبدیلی اور گرین ایریا کے خاتمے پر پابندی لگا دی گئی۔ ملکہ تک کو درخت کاٹنے سے قبل تحریری اجازت کا پابند بنا دیا گیا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے، پرائیویٹ گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور پٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاؤس آف کامنز نے ان اصلاحات کی منظوری دے دی۔ حکومت نے کام شروع کیا اور ایکٹ کی منظوری کے صرف 4 سال بعد 1960 میں لندن کی فضا مکمل طور پر سموگ فری ہو گئی۔ یہ ایکٹ اس قدر مکمل اور سخت تھا کہ سوگرالڈ ڈیوڈ کو خود اس کا نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ وہ ملینئر تھے۔ ان کی اپنی فیکٹریاں بھی لندن سے باہر منتقل ہوئی۔ ہم اب گریٹ اسموگ آف لندن سے گریٹ اسموگ آف لاہور کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب پچھلے 3 برسوں سے اس شدید اسموگ کا شکار چلا رہا ہے۔ نومبر کے مہینے میں لاہور، بہاول نگر، پاک پتن، فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیکسنگ زہریلی دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اس بار بھی اسموگ میں دفن ہے۔ ہماری فضا میں اگر 80 مائکرو گرام زہریلے مادے ہوں تو ہمارے پھیپھڑے انہیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن لاہور اور اس کے مضافات اس وقت آلودگی کی شرح 200 مائکرو گرام کیوبک میٹر ہے۔ ہم اگر فضا کا ٹیسٹ کریں تو ہمیں اس میں کاربن مونو آکسائڈ، سلفر اور نائٹروجن کی بھاری مقدار ملے گی۔ یہ تمام مادے زہر ہیں۔ لاہور کی فضا میں 300 سے 400 فٹ تک آکسیجن کی شدید کمی بھی ہے۔ یہ فضا کتنی مضر صحت ہے، آپ اس کا اندازہ سگریٹ سے لگا لیجئے۔ ہم اگر روزانہ 50 سگریٹ پئیں تو ہمارے پھیپھڑوں کو اتنا نقصان ہوگا جتنا لاہور کی فضا میں ایک دن سانس لینے سے ہو رہا ہے۔ بھارت ہم سے بھی بری صورتحال کا شکار ہے۔ بھارت میں سن 2012 میں سموگ کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ مر گئے۔ لاہور میں بھی اس سال 4 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ لوگ 2018 کے دوران مر جائیں گے۔ یہ سموگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کے 4 بڑے سورس ہیں۔ پہلا سورس بھارتی پنجاب کا شہر ہریانہ ہے۔ ہریانہ میں 10 سال میں چاول کی فصل میں 8 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ہریانہ کے کسان اکتوبر کے آخر میں چاول کے پودے کے خشک ڈنڈل اور خالی سٹے جلاتے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے اس سال 3 کروڑ 50 لاکھ ٹن ڈنڈل جلائے۔ ڈنڈلوں کے دھوئیں نے دہلی سے لے کر لاہور تک پورے پنجاب کی مت مار دی۔ نمبر 2، لاہور کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹریاں دھواں پیدا کر رہی ہیں۔ نمبر 3، حکومت نے لاہور کے گرد و نواح میں
दर्जन के करीब बड़े पावर प्लांट्स लगाएं। बिजली का इशू ख़त्म हो गया लेकिन फ़ज़ा आलूदा हो गई। और चौथा सोर्स गाड़ियाँ हैं। लाहौर शहर में 10 लाख गाड़ियाँ हैं। हमारे पेट्रोल का मेयार इंतहाई पस्त है, चुनांचा ये गाड़ियाँ चलता फिरता स्मोक है। इन चारों सोर्सेज के अलावा भी और सोर्सेज भी हैं। लाहौर में टायरों को जलाकर तारें और तेल हासिल किया जाता है। शहर में टायर जलाने वाले सैकड़ों अहाते हैं और सियालकोट रीजन में भी इस मौसम में मूंजी की बाक़ियात जलाई जाती हैं। लाहौर की आबादी भी फैल रही है। मज़ाफ़ात में जंगल, खेत और खेत खलियान भी ख़त्म होते जा रहे हैं। लाहौर में तेज़ी से स्मोक में डूबता चला जा रहा है। ये एक हकीकत है, तरक्की का झंडा लाशों पर नहीं लगा करता। पंजाब अगर इस तरक्की के हाथों बीमार हो गया या लोग अगर मरना शुरू हो गए तो ये ज़िम्मेदारी बहरहाल पंजाब हुकूमत पर जाएगी। चुनांचे हमारी दरख्वास्त है, पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर क्लीन पंजाब कमीशन बनाए, फ़ज़ाई आलूदगी की वजूहात तलाश करे, इस्लाहात करे, असम्बली से मंजूरी दे और लाहौर को लंदन की स्पर्ट से साफ़ करना शुरू करे। लाहौर और इसके गिरदोनवा में असली शजरकारी करवाए, फैक्ट्रियां बाहर शिफ्ट करवाए, गाड़ियों की तादाद कंट्रोल करे, गाड़ी के इस्तेमाल की इजाज़त के साथ फैमिली के साथ दे। वीआईपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर आदमी बाइक इस्तेमाल करे, पेट्रोल का मेयार बेहतर बनाए, कूड़ा डायर और कोयला जलाने पर पाबंदी लगाई जाए और दरख्त काटने की सज़ा मुतय्यन की जाए। हुकूमत क्लीन एयर लंदन एक्ट से भी मदद ले सकती है और ये भूटान मॉडल को भी स्टडी कर सकते हैं। ये भारतीय हुकूमत के साथ मिलकर धान की बाक़ियात जलाने पर भी पाबंदी लगा सकती है और ये बच्चों के सिलेबस में माहौलियात का मज़मून भी मुतारफ़ करवा सकते हैं। ये इक़दामात ज़रूरी हैं, वरना दूसरी सूरत में पंजाब बिलखसूस लाहौर एक तरक्की याफ्ता कब्रिस्तान बन जाएगा। तालीमी अदारे बंद करना स्मोक का हल नहीं, बल्कि तालीमी अदारे बंद करने से इस मुल्क के नौनिहालों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, जो स्मोक के नुकसानात से कहीं बढ़कर होगा। सामीन, यहाँ मैं वज़ाहत करता चलूँ कि इस साल सूरत हाल में लाहौर पीछे रह गया था और मैं वज़ाहत कर दूँ इसकी कि इस बार स्मोक में पहले नंबर पे मुल्तान, दूसरे पे लाहौर और तीसरे नंबर पे पेशावर आया। और इसके अंदर जो मेन रोल था मुल्तान और गिरदोनवा, जिसमें हमारा लिया, डेरा गाज़ी ख़ान, मुज़फ़्फ़रगढ़ के ये इलाके आते हैं, डेरा डिवीज़न। इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ स्मोक में ईंटों के भट्टे, जिसका इस कालम के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, ईंटों के भट्टे जो कि नाकाबिल तलाफ़ी जो है वो धुआं पैदा करते हैं और उसका बेहद नुकसान है। वर्कशॉप में जितने लोग काम करते हैं, ये गाड़ियों के पुर्ज़े इकट्ठे करके और टायरों को जला के तारें निकालने के लिए जो फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करते हैं, उसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। कम अज़ कम उसको कंट्रोल करने के लिए हर डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि अपने अपने ज़िले में वो कानून जो है वो उस पर अमल दरामद करवाए सख्ती से। और भट्टे जो है उनको चोरी चलते हैं, गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चोरी जो है वो पैसे देकर जो है रिश्वत चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें मज़ीद जो है रोका जाए। सामीन, आज का मेरा ये स्मोक का कालम जो है, उम्मीद है कि पब्लिक के फ़ायदे में होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़े का बायस होगा। और मुझे इंतहाई खुशी होगी कि अगर आप इसको सुनकर इस पर अमल कर लें या इसको आगे दोस्तों को मशवरा दें इस्तिफ़ादे के लिए कि और कौन लोग इसको सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।